اسرائیل کا قطر پر فضائی حملہ، دوحہ میں حماس کے مذاکراتی ہیڈ کوارٹرز پر بمباری، حماس کے چیف مذاکرات کار خلیل الحیا، خالد مشعل، ظہیر جبرین اور نزار عباد اللہ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، قطر میں حماس کی قیادت کو کامیابی سے نشانہ بنایا، حملے کا مقصد حماس کی بیرون ملک قیادت کو ختم کرنا تھا، خفیہ اطلاعات پر کارروائی کی گئی، ترجمان اسرائیلی فوج، اسرائیل مذاکراتی وفد کو قتل کرنے کی کوشش میں ناکام رہا، حملے میں خلیل الحیا کے بیٹے سمیت 6 ارکان شہید ہو گئے، حماس کا بیان، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا، حماس رہنماؤں پر حملہ غزہ جنگ کے خاتمے کا باعث بن سکتا ہے۔ اسرائیل نے فضائی دفاع سے پتہ نہ چلنے والے ہتھیاروں سے حملہ کیا، قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کی دوحہ میں نیوز کانفرنس، دوست ممالک سے رابطے میں ہیں، جلد رد عمل کا اعلان کریں گے، اسرائیل کے طرز عمل کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے، اسرائیل جنگ بندی مذاکرات کو سبوتاژ کر رہا ہے، رپورٹس غلط ہیں کہ حماس رہنما امریکہ کی پیشگی اطلاع کی وجہ سے بچ گئے، امریکی حکام نے اسرائیلی حملے کے 10 منٹ قبل کال کی، موجودہ جنگ بندی مذاکرات اب درست سمت میں جاری نہیں رہ سکتے، قطر غزہ پر اسرائیل کی جنگ کے خاتمے کے لیے کام جاری رکھے گا۔ قطر کو حملے کی اطلاع دی گئی مگر وقت پر نہ پہنچ سکی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انوکھی منطق، سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں لکھا، خصوصی ایلچی نے پیغام پہنچایا لیکن دیر ہو گئی تھی، خود مختار ملک قطر پر حملہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں، حماس کو ختم کرنا اہم ہدف، یہ غزہ کے لوگوں کے مصائب کی ذمہ دار ہے، قطر کے امیر اور وزیر اعظم کو یقین دلایا دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، وزیر خارجہ مارکو روبیو کو قطر کے ساتھ دفاعی معاہدہ مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ قطر نے اسرائیلی حملے کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا، اسرائیلی جارحیت قطری عوام اور مقیم افراد کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے، حملہ قطر کی توہین ہے، اسرائیل کو نتائج بھگتنا ہوں گے، قطری وزارت خارجہ کا بیان، برطانیہ، فرانس، UAE اور ایران کی قطر پر اسرائیل کے حملے کی شدید مذمت، سعودی ولی عہد اور امیر قطر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، سعودی ولی عہد کا قطر کی مکمل حمایت کا اعلان، ہر ممکن مدد کی پیشکش۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اہم ترین اجلاس، نو منتخب صدر کی قطر پر اسرائیلی حملے کی مذمت، متعدد ممالک کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان متوقع، امریکہ کا دوغلا پن پھر بے نقاب، فلسطینی وفد کو UN جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے ویزا دینے سے انکار کر دیا، تاریخ میں پہلی بار کوئی بھی فلسطینی اہلکار UN ایونٹ میں شرکت نہیں کر سکے گا، ویزے سے انکار کے بعد UN کانفرنس نیو یارک کے بجائے جنیوا میں منعقد کرانے کا مطالبہ۔ سیلابی ریلوں کا جنوبی پنجاب میں زور، ملتان میں شیر شاہ بستی سمیت متعدد آبادیاں ڈوبنے کا خدشہ، اکبر فلڈ بند اور شیر شاہ فلڈ بند پر پانی مسلسل بڑھنے لگا، شیر شاہ روڈ پر دریائے چناب کا پول ٹریفک کے لیے بند، ہیڈ محمد والا پر بھی ہائی لیول فلڈ، شجاع آباد اور جلال پور پیر والا میں بدستور ایمرجنسی نافذ، ریسکیو آپریشن کے ذریعے آبادی کا انخلا جاری، انتظامیہ کے ساتھ پاک فوج اور نیوی کی ٹیمز بھی مصروف۔ یاسمین راشد، اعجاز چودھری، محمود الرشید اور عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا، 9 مئی کو سپریم کورٹ جج کے اسکارٹ کی گاڑی جلانے کے مقدمے کا فیصلہ آ گیا، عدالت نے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو مقدمے سے بری کر دیا، PTI رہنما خدیجہ شاہ کو 5 سال قید کی سزا، ATC کے جج منظر علی گل نے کٹ لکھپت جیل میں فیصلہ سنا دیا، روبینہ طارق اور افشاں طارق مقدمے سے بری۔ نیپال کے آرمی چیف جنرل اشوک راج کی مظاہرین کو مذاکرات کی پیشکش، مظاہروں میں ہلاک افراد کے اہل خانہ سے تعزیت، کرپشن کے الزام اور سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف مظاہرے پر نیپالی وزیر اعظم مستعفی ہوئے تھے، مظاہرین نے سپریم کورٹ اور پارلیمانی عمارت سمیت متعدد سرکاری املاک کو آگ لگا دی، وزیر اعظم کا نجی گھر بھی نظر آتش، وزراء کے گھروں پر توڑ پھوڑ، کمیونسٹ پارٹی کے ہیڈ کوارٹر پر دھاوا،
تریب ہارن انٹرنیشنل ایئرپورٹ مظاہروں کے باعث بند، تمام ملکی اور غیر ملکی پروازیں معطل۔ نیپالی صدر نے وزیر اعظم کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ مظاہروں میں 20 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے۔ فرانس 2 سال سے بھی کم عرصے میں چوتھے وزیر اعظم سے محروم۔ وزیر اعظم بائرو کو ارکان پارلیمنٹ نے معزول کر دیا۔ بائرو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ مخالفت میں 364 اور حق میں 194 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ فرانسیسی صدر ملک کے نئے وزیر اعظم کا انتخاب کریں گے۔ بھارتی پنجاب کے شہر بٹھنڈا سمیت مختلف اضلاع میں سیلابی صورتحال مزید بگڑ گئی۔ ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 51 تک جا پہنچی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 14 دیہات زیر آب آ گئے۔ 8000 ایکڑ سے زائد فصلیں متاثر۔ ریاستی حکام کے مطابق اب تک 23 اضلاع کے 2000 سے زائد دیہات متاثر ہوئے۔ گورداسپور میں سب سے زیادہ 329 دیہات ڈوب گئے۔ 1,45,000 سے زائد افراد متاثر۔ کینیڈا کا پاکستان سمیت بین الاقوامی طلبہ کے لیے گریجویٹ ریسرچ اسکالرشپ 2026 کا اعلان۔ اسکالرشپ کے تحت پی ایچ ڈی پروگرام کے طلبہ کو سالانہ 40,000 کینیڈین ڈالر مالی امداد دی جائے گی۔ درخواست دینے کی آخری تاریخ 17 اکتوبر 2025 ہے۔ اسکالرشپ کا مقصد تحقیق، جدت اور تخلیقی سوچ کو فروغ دینا اور نئے محققین کی سرپرستی کرنا ہے۔ نیپال میں جنریشن زیڈ کی احتجاجی تحریک۔ بھارت کے خطے میں چودراہٹ کے پس پردہ عزائم آشکار۔ بھارت نیپالی نوجوانوں کو استعمال کر کے انتشار کی سازش کر رہا ہے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ نیپالی احتجاجی تحریک کو ایجنڈے کے تحت نمایاں کر رہے ہیں۔ بھارت خطے میں اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے تحریکوں کی حمایت کر رہا ہے۔ 2019 میں بھارت نیپال کی جغرافیائی سالمیت کو چیلنج کر کے نئے نقشے جاری کر چکا۔ نقشوں میں نیپال کی کالا پانی، لیپولیخ اور لمپیا دھورا کو بھارتی علاقہ دکھایا گیا تھا۔ اس سے قبل بھارتی مداخلت پر مالدیپ میں بھارت نکل جاؤ نامی احتجاجی مہم چلائی گئی تھی۔ امریکہ کو اسرائیلی حملے سے متعلق پیش کی اطلاع دی گئی۔ قطر پر اسرائیل کا حملہ یک طرفہ فیصلہ تھا۔ ٹرمپ نے حملے کی منظوری نہیں دی۔ صدر ٹرمپ نے قطر کے امیر سے بات کی اور یقین دلایا دوبارہ ایسا حملہ نہیں ہوگا۔ حماس کو ٹرمپ کی وارننگ اور دوحہ میں اسرائیلی حملے کا کوئی تعلق نہیں۔ امریکی صدر نے اسرائیلی حملے کے بعد نیتنیاہو سے بھی بات کی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ کی پریس بریفنگ کہا، صدر ٹرمپ نے نمائندہ خصوصی وٹکوف کو قطری حکام سے رابطہ کرنے اور ممکنہ حملے کے بارے میں آگاہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ قطر نے اسرائیلی حملے بارے اطلاع کو جھوٹ قرار دے دیا۔ قطری حکام کے مطابق ایک امریکی اہلکار کی کال موصول ہوئی اور دھماکے ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دوحہ میں اسرائیل کی گھناؤنی بمباری کی شدید مذمت۔ شہباز شریف نے کہا، قطر کی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان مشکل گھڑی میں قطر کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔